باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں۔ شیخ القرآن بھی آپ تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، بڑے علم کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علم کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلے، اور گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو راستے میں چلتے چلتے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ جنگل آتا ہے، تو وہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں تو اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ پاس ہی ایک جگہ ہے جہاں پر ایک بچہ کھیل کود کے اندر مصروف ہے۔ جب اس بچے کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اس بچے کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، یہ کھیل کود کی عمر نہیں ہے۔ تو یہ بچہ بڑا اپنا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، وہ ضائع کر رہا ہے۔ اسی تجسس کے اندر آپ اس بچے کے قریب جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یہی سوال کرتے ہیں کہ بیٹا، آپ کی عمر جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کی ہے، آپ کی عمر آپ قلم اور کاغذ کو پکڑنے کی ہے، آپ کی عمر کسی مکتب میں جانے کی ہے، تو آپ اس طرح کھیل کود کے اندر مصروف ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لڑکے نے آگے سے جواب دیا کہ شیخ، میں نے اپنی زندگی میں صرف 4 چیزوں کا علم حاصل کیا ہے، اگر ان 4 چیزوں پر عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور میری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ جب یہ جواب سنا عبداللہ ابن مبارک نے حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ آپ نے سوچا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، کھیلنے کودنے میں مصروف ہے، لیکن بات تو بڑی کر دی ہے، بہت بڑی بات کر دی ہے۔ آپ نے تھوڑا تجسس کے اندر پوچھا کہ بیٹا، وہ 4 چیزوں کا علم جو آپ نے کہا کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن کا علم آپ کے پاس موجود ہے؟ اب ذرا ہم خود غور کریں کہ عبداللہ ابن مبارک بڑے عالم دین ہیں، لیکن اس کے باوجود چھوٹے بچے سے علم حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے علم حاصل کرنے کے لیے اس سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے بھی بتائیں ان 4 چیزوں کے بارے میں۔ آج ہم اپنے آپ کو علامہ تو کہتے ہیں، لیکن ہم خود علم سے خالی ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم شیخ القرآن بھی کہتے ہیں، محدث بھی کہتے ہیں، لیکن دین کے علم سے محروم ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے القابات دیتے ہیں۔ تو آپ تو عبداللہ ابن مبارک کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو حقیقت میں وہ بڑے عالم دین تھے، مفسر تھے، محدث تھے، شیخ القرآن تھے، لیکن ایک چھوٹے سے بچے سے علم حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس بچے سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے ان 4 چیزوں کے بارے میں، 4 باتوں کے بارے میں مجھے مکمل طور پر رہنمائی کرو کہ وہ 4 باتیں یا 4 چیزیں کون سی ہیں۔ اس بچے نے کہا کہ حضرت، مجھے سر کا علم ہے، مجھے کانوں کا علم ہے، مجھے زبان کا علم ہے اور مجھے دل کا علم ہے۔ ان 4 چیزوں کا علم میرے اندر موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 چیزوں پر عمل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین تصور کروں گا۔ جب یہ بات بچے نے بتائی تو مزید حضرت عبداللہ ابن مبارک نے مزید سوال کرنے کے لیے اس بچے کے سامنے مزید سوال کیا کہ بیٹا، ان کے بارے میں مجھے مزید تشریح کر کے بتاؤ، تفسیر کر کے بتاؤ کہ وہ 4 چیزیں جن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس کی تشریح و تفسیر کیا ہے۔ تو اس وقت اس بچے نے کہا کہ حضرت، مجھے سر کا علم ہے۔ وہ علم کیا ہے کہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے ہے، زبان اس کا ذکر کرنے کے لیے، کان اس کا کلام سننے کے لیے، اور دل جو ہے وہ اس کی یاد کو بسانے کے لیے ہے۔ جب عبداللہ ابن مبارک نے یہ جواب سنا تو آپ نے بڑے ہی حیرت انگیز انداز میں آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا، میں ابھی یہاں سے ہی واپس جاتا ہوں، مجھے اب آگے علم کے لیے آگے جانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے واپس گھر جا رہا ہوں، میں آگے نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے جاتے جاتے ایک نصیحت کر دے کہ جس پر میں عمل کروں اور میرے لیے بہتری ہو۔ تو اس وقت اس بچے نے جو نصیحت کی ہے
بڑی خوبصورت نصیحت کی ہے اور بڑی گہری نصیحت کی ہے۔ اس بچے نے کہا کہ حضرت مجھے آپ بڑے عالم دین محسوس ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ظاہری وضاحت سے آپ بہت بڑے انسان نظر آتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ علم، یہ تعلیم اگر آپ نے اللہ کے لیے حاصل کی ہے تو پھر لوگوں سے اس تعلیم کی توقع نہ رکھنا کہ لوگ آپ کو کوئی فائدہ دیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ تعلیم، یہ علم اگر لوگوں کے لیے حاصل کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی توقع نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ تو جب یہ بات مکمل ہوئی تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ حقیقت بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے علم، اپنی تعلیم کے اور اپنے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔